ہے کہ یہاں پر نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب مبین سے مراد امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر تدبیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ نبی پاک اللہ کی طرف سے نور بن گئے۔ اب اس نور سے کیا مراد ہے اور کیا نبی پاک نور ہے یا بشر ہے یا نور اور بشر دونوں ہیں، یا اگر نور ہے تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنایا۔ اب وہ نور کیسا، اس کی کنڈیشن کیسی ہے، اس طرح کا نور ہے۔ تشریح طلب بات یہ ہے کہ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے، ایک ہے آپ کا ظاہری جسم آپ کا ظاہری جسم بشر ہے۔ اس طرح ہمارا ایک جسم ہے، ہماری ایک باڈی ہے، ہمارا ایک وجود ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فزیکلی وجود تھا اور اسی طرح وجود تھا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے جیسے بشر تھے، لیکن مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، یعنی ہم بشر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، سب سے اعلیٰ بشر۔ آپ کا ظاہری جسم بشر تھا اور آپ کی جو حقیقت ہے وہ نور تھی۔ ایک ہے ظاہری جسم اور ایک ہے آپ کی جو حقیقت۔ آپ کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے اور ظاہری جسم بشر۔ آپ کی کیسے حقیقت نور ہے اور جسم بشر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جو امام بخاری کے استاد نے لکھی، انہوں نے یہ حدیث بات لکھی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء کلھا نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب نور سے پیدا فرمایا یہ لفظ بھی قابل غور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی پارٹ ہے، اس کا کوئی حصہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا، جیسے اس کی شان دیتا ہے۔ اب نبی پاک کا یہ فرمان سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز بننے سے پہلے نبی پاک کا نور پیدا ہوا۔ اب وہ جو نور تھا، اور ذہن میں وہ حدیث بھی لائے جو بیان عام طور پہ کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری عمر کتنی؟ آپ نے عرض کیا تھا کہ میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا، 30,000 سال بعد، 70,000 سال بعد وہ ہوتا تھا، میں اس کو دیکھا کرتا تھا اور میں نے اس کو 70,000 بار دیکھا، پھر علیہ السلام پیدا ہوا۔ وہ طویل روایت بیان کی جاتی ہے، اس کی فنی حیثیت پر میں بات نہیں کرتا، لیکن اس روایت کا ذہن ہے کہ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ حضور میں نے ایک روشن ستارہ دیکھا اور کئی بار دیکھا، سرکار نے فرمایا کہ وہ میرا نور تھا۔ اب آپ کا نور ازل میں پیدا کر دیا، جب کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے، بات سمجھیے گا، اس وقت نبی پاک کا نور پیدا کر۔ اب جب سارے نبی دنیا سے اپنی تبلیغ فرما کے رخصت ہو گئے، اپنی شان کے لائق کچھ زندہ بھی ہیں لیکن چھپ گئے دنیا سے، ان کا وقت پورا ہو چکا تبلیغ کا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کو جب دیکھا جائے تو آپ باقاعدہ آپ کی ولادت ہوتی ہے، حضرت آمنہ کے شکم اطہر سے جس طرح ایک بچہ ایک پروسیس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ پورا پروسیس آپ کے ساتھ، پھر آپ بچپن سے جوان ہوتے ہیں، میرے لائن میں موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کی تشریف آتی ہے فزیکلی طور پر، یہ آپ کا ظاہری وجود، یہ کیا ہے نبی پاک کا ظاہری وجود، اور وہ جب حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے اور ایک نور کی شکل میں اللہ نے آپ کو بنایا تھا، وہ آپ کی حقیقت تھی۔ اب اس حقیقت کو اللہ نے اس بشری صورت میں بدل دیا، یا اس حقیقت کو بشری لباس پہنا دیا، آپ کی حقیقت کو بشریت کے حجاب میں چھپا دیا۔ آپ کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر بشریت کا حجاب، بشریت کی چادر اڑا۔ تو اب ہمارا
ایک ہدایت سنت کا، آپ کی حقیقت نور ہے اور ظاہری قسم بشر۔ اب یہاں اعتراض کرنے والا اعتراض کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً شیخ صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، اب میں اگر اٹھ کے ان کے پاس جاؤں، میں ان سے سناؤں، میں جب اپنا ہاتھ ان کے ساتھ مس کروں تو مجھے ان کے جسم کا وجود محسوس ہو، اور اگر شیخ صاحب روحانی طور پر یہاں موجود ہو یا ان کی روح موجود ہو، اب میں اگر ہاتھ بڑھاتا ہوں تو روح کے اندر سے گزر گئے لیکن ہاتھ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ اب اعتراض کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ نبی پاک نور ہے، اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ آپ کا جو جسم تھا اس کو مس بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، آپ کے اوپر مشکل عوائد بھی طاری نہیں ہوتے تھے، جسمانی کیفیت بھی نہیں تھی، ایسا یہ غلط فہمی ہے جو ہمارے یہاں پیدا کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی تھے، نور بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، اے لوگو جس طرح تم بشر ہو، انسان ہو، میرا نبی بھی اس طرح بشر ہے، اگرچہ یہ افضل البشر ہے، بلکہ بشریت کی معراج کا نام محمد رسول اللہ، بشریت کی شان کا نام محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب آپ کی حقیقت نور ہے تو نور بشر کیسے بن سکتا ہے؟ ان اللہ لا یشرک، وہ اللہ ہر چیز میں قادر ہے۔ بخاری شریف کے اندر مشکوٰۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا ہے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، حضور نیکی کیا ہے، کیا مطلب ہے، کافی سارے سوال کرتا ہے۔ جب اٹھ کے چلا جاتا ہے تو آپ فوراً عالم سے فرماتے ہیں عمر پتہ ہی بندہ کون تھا؟ عرض کی حضور آپ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں؟ فرمایا یہ جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ سوال خود کر کے تمہیں سمجھا دے تمہارا دین کیا ہے۔ جو دین کی باتیں پوچھتے ہو تم شرماتے ہو، یا جو پوچھنی چاہیے نہیں پوچھی گئی وہ انہوں نے پوچھی ہے تمہارے سامنے تاکہ تمہیں علم ہو، ورنہ جبرائیل کو تو سب پتا۔ اب وہاں پر دیکھیں جبرائیل فرشتہ اور فرشتے نور ہوں گے، اور نور ایک انسان شکل میں آ رہا ہے، بشر شکل میں آ رہا ہے، اس کا مطلب نور بشر ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر جبرائیل اس وقت کیا فرشتے نہیں رہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، ان اللہ لا یشرک، نبی پاک نور ہے، اور نور ہونے کا مطلب کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور ظاہر قسم